لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى محمد وحج الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. امام صادق علیہ السلام آخر الزمان کے حوالے سے فرماتے ہیں: ابتلاء عظیما و امتحانا شدیدا. یہ جو آخر الزمان تم پر آ رہا ہے، یہ جو آخری زمانہ کہ جس میں ہم اور آپ بسر کر رہے ہیں، یہ بہت پرآشوب اور پرفتن زمانہ ہوگا. امام علیہ السلام نے امام زمانہ کی غیبت کے دور کو روایات و کلام اہل بیت علیہ السلام میں اگر دقت کریں تو غیبت کبریٰ یہ امام زمانہ کا جو دور ہے، اس دور میں اپنی حفاظت کے لیے مختلف طریقے اور مختلف راستے بتائے، اور اس دور کو روایات معصومین علیہ السلام میں جیسا کہ معرفی کرایا گیا، فتن اور آزمائش، اور ایک طرح اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو بہت ساری خرافات اور بہت ساری بدعتوں والا دور بتایا گیا. ظاہر سی بات ہے، جب امام غائب ہوں گے، ہمارے درمیان امام حاضر نہیں ہوں گے کہ جن سے ہم ملاقات کر سکیں، جن سے ہم رابطہ کر سکیں، جن سے ہم سوال و جواب کر سکیں، کیونکہ حجت خدا غائب مستور ہوگی. تو لہٰذا جب حجت خدا
لوگوں سے دور ہوگی تو اس دور میں بہت سارے اہل فتن اور بہت سارے اہل شر اس دور کا فائدہ اٹھائیں گے اور بہت ساری بدعتیں قائم کریں گے، بہت ساری بدعتیں پیدا کریں گے۔ امام کا جو جملہ میں نے بیان کیا شروع میں، امام نے فرمایا ابتلاء عظیمہ و امتحانا شدیدہ، ایک شدید امتحان ہوگا امام زمانہ کی غیبت کے دور میں۔ ہر مومن کے لیے اس دور میں اپنے دین کی سلامتی اور دین کی حفاظت ضروری ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاں اتنی زیادہ بدعتیں ہوں گی، جہاں اتنے زیادہ خرافات ہوں گے، جہاں اتنے زیادہ امتحان ہوں گے، جہاں اتنی زیادہ بلائیں ہوں گی، اس دور میں کس طرح انسان حق کو باطل سے جدا کرے گا؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد حق و باطل کو ملا دیا۔ یہی تو امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے اور آپ سے ہے کہ تم اپنی اس عقل سلیم کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کی ہدایات اور انبیاء کے تذکر کے ذریعے کس طرح حق کو باطل سے جدا کرو گے۔ یہ آخر الزمان حق و باطل کے امتزاج کا دور ہے، جہاں نہیں پتہ چلتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مولا نے فرمایا ابتلاء عظیمہ، حق و باطل میں شناخت اتنی دشوار ہو جائے گی، اتنی سخت ہو جائے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسا کافرا، صبح ایک صاحب مومن ہوں گے، شام ڈھلتے ڈھلتے کافر ہو جائیں گے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا وہ متقی، وہ پرہیزگار جو ہمیں متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہے، اس کا اندر اور اس کا باطن کتنا گندا ہے، ہم تشخیص نہیں دے پائیں گے۔ یہ دور آخر الزمان کا ہوگا جہاں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کے پاس جائیں، کیا کریں، کس کو فالو کریں، کس کی خدمت کریں، اور کس کے پاس سے نمیدونم دین لیں، کس کے پاس سے مذہب لیں، کس سے دین سیکھیں، کس سے عقیدہ سیکھیں۔ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہوگی مگر یہ کہ بہت شاذ و نادر کہ جن کے پاس اہل بیت علیہم السلام کی دی گئی تعلیمات ہوں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اتنا پرآشوب اور پرفتن دور ہوگا تو اس پرفتن اور پرآشوب دور سے بچنے کے لیے بھی اہل بیت علیہم السلام نے کچھ راستے بتائے ہوں گے۔ جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور پرز فتن ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے فلاں صاحب ان کے عقیدے کیسے ہیں، فلاں صاحب ان کے نظریات کیسے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ کی خدمت میں کوئی صاحب گئے تھے، اور جانے کے بعد عرض کیا کہ قبلہ کیا کریں، کس کو فالو کریں، کدھر جائیں، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ صاحب ایسے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ صاحب ویسے ہیں۔ ایسے ماحول میں کریں تو کیا کریں؟ آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کے ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ برو تو خونہا برائے ظہور امام زمان دعاکم، کیسے ایسے ماحول میں اگر تنہا اور واحد کوئی شخصیت جو تمہیں حق و باطل میں 100% تشخیص دلا سکتی ہے، وہ ذات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ جب بھی آپ فتن دیکھیں، جب بھی آپ بدعتیں دیکھیں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ واحد ایک امام زمانہ کی ذات ہے جو 100% بدعتوں سے ہمیں نجات دے گی۔ واحد ایک امام زمانہ کی ذات ہے جو ہمیں 100% حق دے گی۔ اس کے علاوہ کہیں 100% حق نظر نہیں آتا، کہیں 100% عدالت نظر نہیں آتی۔ یہ اتنا پرآشوب دور ہے، ریاکاریاں اتنی زیادہ عام ہو جائیں گی، ریاکاریوں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو جائے گا کہ پتہ چلا کہ ایک ریاکار جو اندر سے اتنا گندا و غلیظ شخص ہے، اسے ہم بعض اوقات اپنا پیش امام بنا دیں گے۔ روایتوں میں ہے الفاظ، حق و باطل کیونکہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ممزوج ہو جائے گا، مخلوط ہو جائے گا۔ ایسے دور میں اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا بچنے کا طریقہ، اپنے دین کو بچانے کا طریقہ، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے سب سے پہلا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے سب سے پہلا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا دین کیسے بچائیں۔ یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جب بھی رسول گرامی نے فرمایا یا علی تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، تمہارا حق چھینا جائے گا، تمہاری اولاد کو مارا جائے گا، تمہارے گھر پہ حملہ کیا جائے گا، تمہارے گلے میں رسی ڈالی جائے گی، امیر المؤمنین نے ان مشکلات کے بارے میں سوال نہیں کیا،
حضرت نے سوال کیا فی سلامت من دینی، کیا ان تمام چیزوں کی وجہ سے یا جو کچھ ہوگا ان تمام چیزوں میں میرا دین تو محفوظ رہے گا؟ یعنی دین کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رسول گرامی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا دین سلامت رہے گا، مشکلات آئیں گی لیکن تمہارے دین کے لیے وہ خطرہ نہیں ہوگی، تمہارے ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہوگی۔ وہ ظاہری مشکلات آئیں گی جنہیں تم برداشت کرو گے، تحمل کرو گے۔ آج حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کیا ہمیں ہر شے اور ہر ارادے میں سب سے پہلا ارادہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فی سلامت من دینی، کیا اس کام سے میرا دین سلامت ہے؟ آج قومی اختلافات جو مذہبی اختلاف بھی ہوتے ہیں، مذہبی اختلافات کم ہوتے ہیں، ذاتی اختلافات زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب کے جن کو ہم نے کل تک ایجنٹ کہا تھا کسی کا، وہ آج ہمارے دوست ہیں، لیکن کل جب ان سے ہماری لڑائی ہو گئی تو ہم نے وہ جو ایجنٹ والی فکر تھی اس کو ہوا دے دی۔ ارے وہ صاحب تو ایجنٹ ہے، کل تک یہی صاحب ہمارے دوست ہوا کرتے تھے۔ یعنی وہ جو کل آپ کی دوستی تھی وہ اہل بیت کی وجہ سے دوستی نہیں تھی، اور آج جو آپ کی دشمنی ہے وہ ایمان و عقیدے کی وجہ سے دشمنی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری دوستی ایمان کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں، کوئی ہمارا شیعہ دوست ہے، اگر اسے مرتبہ دے رہے ہیں، عہدہ دے رہے ہیں، تو اس کے ایمان و عقیدے کی وجہ سے دیں۔ کہتے ہیں ایمان کی حدود یہ ہیں، ایمان کی معراج یہ ہے کہ خداوند متعال کی راہ میں، اللہ کی محبت میں انسان سب سے قریبی ترین شے کی قربانی دے۔ یہ ایمان کی معراج ہے، یہ ایمان کی معراج ہے، معراج جہاں انسان محبت خدا کی وجہ سے اپنی قریبی ترین شے کو قربان کر دے۔ اسی طرح بغض یا پھر عداوت، وہ جو خدا کے دشمنوں سے دشمنی کا پہلو ہے، حب اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی میں اپنی قریبی ترین شے کو قربان کر دے۔ اور وہ جو اللہ کے دوست ہیں اگرچہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے اپنا لیں۔ یہ ایمان کی معراج ہے، معراج جو آخر الزمان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا ابتلاء عظیمہ و امتحانا شدیدہ، آخر الزمان ایک عجیب و غریب امتحان کا دور ہوگا، حق و باطل کو پہچاننا دشوار ہوگا۔ ایسے لمحات اور ایسے ماحول میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ حق سے متمسک رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2-3 نکات پہ غور کرے۔ پہلا، آخر الزمان میں بچنے کا طریقہ ہے کلام معصوم سے تمسک۔ یہ بہت اہم شے ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کلام معصوم سے تمسک۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایسا نہیں امام زمانہ ہمارے درمیان سے چلے گئے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے چلے گئے اور ہمیں ایسے ہی حیران و پریشان چھوڑ کے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہدایت اور وہ نور کے جتنی تمہیں ضرورت ہے یا جتنی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اتنی ہدایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنے کلام کے ذریعے چھوڑ کے گئے ہیں، اپنی فرمائشات کے ذریعے چھوڑ کے گئے۔ لیکن وہ جو اہل فتن ہیں، وہ جو اہل بدعت ہیں، آپ اس سے آزمائیے گا کہ اہل بدعت کون ہے، اہل حق کون ہے۔ جو بھی آپ کو کلام اہل بیت سے دور کرے، جو بھی دور کرے، خواہ وہ کھلم کھلا کہے کہ جناب والا حدیثیں پڑھنا چھوڑ دو، یا کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے جناب حدیثیں تو ضعیف ہوتی ہیں، اللہ نے عقل کس لیے دی؟ اللہ نے عقل کس لیے دی؟ جناب حدیثوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بھی ہوتا ہے، ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ ایسی کو فالو کریں۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اللہ نے آپ کو اچھائی اور برائی میں تشخیص دینے کا مادہ دیا ہے۔ اگر 2 4 5 روایتیں مثال کے طور پہ کہیں نہ کہیں سے ہماری کتابوں میں آ گئیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو فالو کریں، لیکن وہ جو صحیح السند، وہ جو ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے بہترین روایات، بہترین فرمائشات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، آپ لوگوں کو ان سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ آخر الزمان میں بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آل محمد کے کلام سے جڑے رہیں،
آل محمد نے آخر الزمان کی وضاحت کر دی کہ کس طرح سے بدعتیں ہوں گی، کس طرح سے اہل شر ہوں گے، کس طرح سے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آل محمد نے وضاحت فرمائی ہے، آل محمد نے واضح کیا ہے۔ آپ کلام اہل بیت سے متمسک رہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں پہچان کا طریقہ ہوتا تھا، عالم و جاہل میں تشخیص دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس آل محمد کے علوم کا ذخیرہ زیادہ ہو اسے عالم کہا جاتا تھا، اسے پڑھا لکھا کہا جاتا تھا۔ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا اعرفوا منازل شیعتنا علی قدر روایتہم عنا، اگر تم جاننا چاہتے ہو ہمارے شیعوں میں پڑھا لکھا کون ہے، مرتبہ کس کا بلند و بالا ہے، تو دیکھو ہماری روایات سے تمسک کس کا ہے، کون زیادہ ہمارے کلام سے متمسک ہے۔ اپنی من گڑت 10 یا 15 منٹ کی باتوں کے مقابلے میں روایات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آپ جو اپنے عقل و گمان و فکر، وہ جو نجاست ہمارے ذہنوں میں ہے، اس نجاست کے ساتھ نکلے ہوئے، ظاہر سی بات ہے معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، یعنی غیر معصوم کی کہی ہوئی باتیں آپ کے لیے قابل ہدایت ہیں، معصوم کی کہی ہوئی باتیں آپ کے لیے قابل ہدایت نہیں ہوں گی۔ آپ کے اندر حدیث فہمی کی صلاحیت نہیں ہے، جو آپ احادیث اہل بیت اور کلام اہل بیت کو اتنا نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر الزمان میں اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو روایات و کلام اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہیں۔ رسول گرامی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ہم تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہماری عطرت، ہماری سنت، ہمارے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر آج کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو یا تو اس نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے یا پھر اہل بیت اطہار کے دامن کو چھوڑا ہے۔ کلام معصوم کی اہمیت کے لیے، احادیث کی اہمیت کے لیے شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ کتنا کام کیا انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے کلام پر، اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مقابلے میں کتنی زحمتیں اٹھائیں۔ ایک صاحب شیخ عباس قمی کے پاس آئے اور کہنے لگے جناب ہمیں بڑی تیز بخار ہے۔ شیخ عباس قمی صاحب مفاتح الجنان، ان کے مرتبے کے لیے اللہ نے انہیں ایسی عزت بخشی ہے، خدا کی قسم اللہ نے انہیں ایسی عزت بخشی ہے کہ جہاں جہاں قرآن پایا جائے گا وہاں وہاں مفاتح الجنان رکھی ملے گی۔ یہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ شیخ عباس قمی، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے قبلہ ہمارے بیٹے کو بخار ہے، آپ کوئی تعویذ یا کوئی دعا لکھ کے دے دیجئے، ہم اپنے بیٹے کو وہ دے دیں یا اس کے ہاتھ پہ باندھ دیں۔ شیخ عباس قمی نے گلاس رکھا ہوا تھا، گلاس کا پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسی گلاس میں اپنی 2 انگلیاں ڈال دی، انگلیاں ڈال کے دے دی کہ جاؤ بسم اللہ پلا دو جا کے۔ اب یہ صاحب تعجب کر رہے ہیں کہ شیخ میں نے آپ سے کہا کوئی تعویذ لکھ دیں، کوئی دعا لکھ دیں، آپ نے اپنی 2 انگلیاں ڈال کے مجھے دے دیا یہ گلاس۔ شیخ عباس قمی نے فرمایا کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے لیکن شیخ عباس کو تعجب نہیں ہو رہا ان 2 انگلیوں پہ۔ کہ کیوں؟ کہ یہ 2 انگلیاں وہ 2 انگلیاں ہیں کہ جن سے ساری عمر قال جعفر الصادق وقال الباقر لکھا، جیسے پوری زندگی میں امام جعفر صادق کی احادیث، امام باقر علیہ السلام کی احادیث لکھتا چلا آ رہا ہوں۔ کیسے اللہ ان انگلیوں میں برکت اور شفا نہ دے۔ کلام معصوم کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ ایک وقت میں آپ سے کہوں، بعض اوقات ہوتا ہے بعض لوگ بہت ساری باتیں ممبر سے کرتے ہیں، یہ بھی میں ایک نکتہ قابل غور ہے جو بیان کر دوں، بہت ساری باتیں بعض اوقات ہم کرتے ہیں لیکن ہم اہل بیت علیہم السلام کو منشن نہیں کرتے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے اقوال جو آل محمد سے ہیں لیکن ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں، پھر نمی دنم سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے فلاں صاحب نے فرمایا یہ، فلاں صاحب نے یہ فرمایا، فلاں صاحب کی آج مجلس کا یہ جملہ تھا۔ در حقیقت وہ جملہ آل محمد کا ہے، آل محمد کا ہے۔
آپ آل محمد کو مینشن، اچھا ایک وقت ہے کہ فلاں صاحب کا جملہ اس کا اثر کم ہوگا، لیکن وہی جملہ اگر آل محمد کا ہو تو اس کا اثر لوگوں کے دل، بھائی جس طرح سے قرآن شفاء للصدور ہے، قرآن ایک تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ایک اسی قرآن سے بہت ساری برکتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، محض قرآن کی تلاوت سنیں، محض مثال کے طور پہ قرآن کی آیتیں پڑھیں، کتنا ثواب ہے۔ اسی طرح آل محمد کی احادیث سننا بھی ثواب ہے اور پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ہمارے بچوں میں کتنے ایسے بچے ہیں کہ جنہیں ہم نے 40 احادیث حفظ کروائیں، 40 حدیثیں حفظ کروائی ہوں۔ اہل بیت علیہم السلام کی فرمائشات ہم نے بچوں کو کتنے حفظ کروائے، کہنے لگے جناب وہ عربی نہیں پڑھ پاتے، ایسا نہیں ہو پاتا ہے، ویسا نہیں ہو پاتا ہے۔ واہ، مطلب آپ 2 سال اور 3 سال کی ایج میں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یاد کروا سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی حدیث انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اتنی سی ہے، ذرا سی ہے۔ ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ خطبہ شخشقیہ یاد کروائیں، ہم نے آپ سے نہیں کہا خطبہ نمید و فدق یاد کروائیں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں ہیں یہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ مولا کے چھوٹے چھوٹے سے کلام یہ زندگی میں معنویت اور روحانیت پیدا کریں گے۔ آپ اپنے گھروں پہ ماحول بنائیں، آپ اپنے گھروں پہ نمید و معذرت کے ساتھ بڑے بڑے کتے اور حیوان اور جانوروں کی تصویریں لگوا سکتے ہیں، اور یہ ہم نے جاپان سے منگوایا، اور نمید و یہ رشیا سے منگوایا، اور یہ نمید و فلاں جگہ سے منگوایا۔ بڑی بڑی پینٹنگ لے آ کے دیواروں پہ لگوا سکتے ہیں، انہی پینٹنگز کی جگہ پر قرآن مجید کی آیتیں لکھیں، انہی جگہوں پر لکھیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تاکہ لکھنے کا بھی ثواب ہو، دیکھنے کا بھی ثواب ہو، سننے کا بھی ثواب ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من کتب فضیلۃ من فضائلنا، جو بھی ہماری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت لکھے، کہتے خداوند متعال تمام ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس نے ہاتھ کے ذریعے انجام دیے ہوں۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِنَا، جو بھی ہماری فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کی طرف دیکھے، مثال کے طور پہ یہاں سائیڈ میں ایک حدیث لکھی ہو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، محض میں اس حدیث کی طرف دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، روایت کے الفاظ ہیں غفر اللہ لہ الذنوب، خدا اس کے تمام ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مکتسبہا بالعین، جو گناہ اس نے آنکھ کے ذریعے انجام دیے ہوں، ایک حدیث کی طرف صرف دیکھنے سے۔ اسی طرح من سمع فضیلۃ من فضائلنا، جو بھی ہماری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت سنے، کہتے اللہ تمام ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مکتسبہا بالاذن، جو گناہ اس نے کان کے ذریعے کیے ہوں۔ کہتے جب بھی کوئی انسان کوئی حدیث یا کوئی فضیلت لکھتا ہے تو کہتے جب تک وہ اس کی کتابت باقی رہتی ہے، جب تک کتابت باقی رہتی ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو حد اقل 40 احادیث حفظ کروائیں؟ یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اگر کسی بچے کو عربی پڑھنی نہ آئے، قرآن پڑھنی نہ آئے، یہ والدین کی سب سے بڑی نااہلی ہے۔ خیر ماشاءاللہ سے آپ میں سے تو میں نے جس کو دیکھا اسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اگر میری آواز ادھر ادھر جا رہی ہو تو ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ اگر کسی بچے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، والدین کا سب سے بڑا قصور ہے۔ آپ نے کیوں بچے کو قرآن نہیں سکھایا؟ جس طرح سے اولاد کی گردن پہ کچھ حقوق ہیں، اولاد کی گردن پہ کچھ چیزیں واجب ہیں، اسی طرح والدین کی بھی گردنوں پر کچھ چیزیں واجب ہیں۔ ہم اکثر والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، والدین کے حقوق، اف نہ کریں والدین کے سامنے، طبعاً اف نہ کیا جائے، والدین سے زبان درازی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، طبعاً بدتمیزی نہ کی جائے۔ اگر باپ یا ماں تمہیں عاق کر دے تو خدا تب تک نہیں معاف کرے گا جب تک والدین اسے معاف نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے خاص تاکید فرمائی کہ اپنے والدین کا نہایت احترام کرو، نہایت احترام کرو۔ ایک
ماں کی خدمت کرنے والا اس کا مقام اتنا بلند و بالا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں ان کا قرین بنا، بنا بر روایت امام صادق۔ جناب موسیٰ حیران ہے اور کہہ رہے یہ جنت میں میرا ساتھی، کہ وجہ کیا؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ماں کی خدمت میں جاتا ہے، ماں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کے گندے کپڑے دھلتا ہے، کہ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اسے موسیٰ کا قرین بنایا ہے جنت میں، کیونکہ اس کی ماں دعا کرتی تھی اس کے حق میں۔ خلاصہ والدین کا احترام، والدین کے حقوق ہماری گردن پہ واجب ہے، لیکن اسی طرح والدین کی گردن پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ جن کا ادا کرنا واجب و لازم ہے۔ جس طرح آپ نے سنا کہ والدین اپنے بیٹے کو عاق کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے تمہیں اپنی پراپرٹی سے نکال دیا، چلے جاؤ، اپنی شکل مت دکھانا، اپنا منہ مت دکھانا، میرے جنازے میں مت آ جانا، یہ عاق والے جملات ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں بیٹا بھی، پانچویں امام سے روایت ہے کہ روز محشر کچھ والدین ایسے ہوں گے کہ جنہیں ان کی اولاد عاق کر چکی ہوگی، لیکن دونوں کے عاق کرنے میں فرق ہے۔ یہاں والد کہہ کے عاق کر رہا ہے، لیکن بیٹا صبر کر کے عاق کرے گا۔ مثال کے طور پہ ہوتا ہے معاشرے میں کوئی شرابی ہے، روز شراب پی کے گھر میں آ رہا ہے، چلم چلا مچا ہوا ہے، اپنی وائف کو مار رہا ہے، مثال کے طور پہ پورے خاندان میں ادھر ادھر ہنگامے کر رہا ہے، گندی اور غلیظ ہزاروں حرکتیں اس میں پائی جاتی، بیٹا پریشان ہے، بیٹا چپ چاپ کونے میں بیٹھا آنکھوں سے آنسو نکال کے صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ بیٹے کو پڑھایا لکھایا نہیں، بیٹے کی ذمہ داری نہیں، بیٹے کی کوئی کفالت نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی، بیٹا صبر کرتا رہا، بیٹا صبر کرتا رہا، بغیر وجہ والد مار رہا ہے، بیٹا صبر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو بیٹا صبر کر رہا ہے، اس کا صبر کرنا والد کو عاق کر دے گا، عاق کر دے گا۔ لیکن یہ بھی والدین کے احترام و مرتبے کے لیے کافی کہ اس سچویشن میں بھی بیٹے کا حق نہیں ہے، بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی بے احترامی کرے۔ خلاصہ جس طرح سے اولاد کی گردن پہ والدین کے حقوق واجب ہیں، اسی طرح والدین کی گردن پہ اولاد کے حقوق واجب ہیں۔ کیسے حقوق؟ پانچویں امام فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو والدین کی گردن پہ واجب ہیں، والدین کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، کچھ حقوق ہیں کہ جن کا ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلا ان یحسن اسمہ، والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی۔ اب پتا چلا منٹو پنٹو شنٹو چھوٹو موٹو گولو اس طرح کے نام جو آپ کو ملتے ہیں والدین کا قصور ہے۔ کیوں قصور ہے والدین کا؟ آپ نے پیار سے اور نبیدنا محبت سے موٹو پتلو کہنا شروع کر دیا، موٹو پتلو کہنا شروع کر دیا، بے معنی نام رکھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نام ہم رکھتے خوبصورتی کے لیے، مولا کیا فرماتے ان یحسن اسمہ، بہترین نام اپنی اولاد کا رکھے، بہترین نام۔ بہترین نام یعنی کون سے نام؟ ہوتا ہے جناب قرآن سے کوئی نام بتا دیجئے، قرآن کھولیے اور جو نام آ جائے وہ ہم اپنے بیٹے کا رکھ دیں گے، فی آ جائے تو فی رکھ دیں گے، من آ جائے تو من رکھ دیں گے، لیل آ جائے تو لیل رکھ دیں گے، نہار آ جائے مثال کے طور پہ نہار رکھ دیں گے۔ ہم نے کہا شیطان آئے گا پھر، شیطان آئے گا پھر کیا کرو گے؟ وہ بھی رکھو گے؟ بھائی طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن کھولو مثال کے طور پہ جو آ جائے، یہ تفاعل ہے آپ کا، لیکن روائی طریقہ نہیں ہے۔ تین طرح کے اسماء ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، تین طرح کے نام۔ ایک جیسے جو اللہ کی طرف منسوب ہوتے، عبد الرحمن مثال کے طور پہ، عبداللہ، عبد الجلیل، عبد الغفار، اس طرح کے نام، عبد الحنان، عبد المنان، یہ نام جو پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ناموں کی کیٹیگری، دوسرے انبیاء کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، یہ دوسری کیٹیگری۔ تیسرے جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ احسن الاسماء، روایت میں ان کے لیے آیا احسن الاسماء، بہترین نام۔ بہترین نام کون سے ہیں؟ اہل بیت اطہار نے فرمایا بہترین نام
جو ہمارے القاب پر رکھے جائیں، ہمارے ناموں پہ رکھے جائیں، آل محمد کے القاب پہ نام رکھے جائیں. ہمیں یونک نام رکھنے کی عادت ہے، اینٹک نام رکھنے کی عادت ہے. قبلہ کوئی ایسا نام بتاؤ جو محلے میں کسی کا ہو ہی نہ، ایسا نام بتاؤ جو خاندان میں کسی کا نہ ہو. اور یہی وجہ لے کے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے الفونسو، نمیگانو فلنٹوف، کوئی یہ ماشاءاللہ سے شیعوں میں پائے جا رہے ہیں. اور پھر ناموں کو خراب بھی خوب کیا جاتا ہے. نام رکھا جناب والا غلام. نام کیا غلام؟ بلاتے ہیں کیا گلو؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ایک پیارا سا نام ہے، اسے نک نیم میں آپ نے اس کو مروڑ کے رکھ دیا. چھٹے امام ایک دروازے پہ گئے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا. کیا نام ہے؟ محمد. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ علی. مولا نے فرمایا یہ وہ گھر ہے کہ جس پہ مسلسل اللہ کی رحمت نازل ہوگی. نام ہے محمد، بلانے والا نام ہے علی. یونک اور اینٹک نام کے پیچھے جاتے ہیں. اچھا خوبصورت نام بتاؤ. علی سے خوبصورت کوئی نام ہے تو بتاؤ مجھے. ہے کوئی علی سے خوبصورت نام؟ محمد سے خوبصورت کوئی نام ہو تو بتاؤ. قبلہ بہت ہے علی، بہت ہے محمد. جب مردم شماری ہوئی مدینے میں یزید کی طرف سے، جناب علی اکبر کو بلایا گیا لکھوانے کے لیے. ہاں بھائی بتاؤ تمہارے خاندان میں کون کون ہے؟ سب کے نام لکھوائے گئے. آپ کا نام کیا ہے؟ کہ علی بن حسین. آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ علی بن حسین. آپ کے سب سے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ علی بن حسین. ایک کو اکبر کہا گیا، ایک کو اوسط کہا گیا، ایک کو اصغر کہا گیا. مروان کہہ رہا ہے جی چکر کیا ہے، سارے علی علی علی. جناب علی اکبر نے فرمایا کہ میرا بابا حسین فرماتا ہے اگر خدا مجھے 100 بیٹے دے تو 100 کے 100 نام علی رکھوں. علی سے خوبصورت کوئی نام ہے؟ بھائی آپ چنٹو پنٹو رکھے پڑے ہیں، آپ خوبصورت نام رکھیں. والدین کا فرض ہے. والدین کا فرض پہلا کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھے، پیارا نام رکھے. یہ والدین کا فرض ہے، یہ والدین پر واجب ہے. ان یحسن ادبہ، والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو ادب سکھائیں، ادب سکھائیں، تربیت کریں، پرورش کریں. آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اچھی داعی لے کے آ گئے، بچے کو اس کے حوالے کر دیا، تم اس کی تربیت کرو، تم اس کی پرورش کرو. ایک نمید العلم مولانا صاحب کو بلوا لیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تم اسے پڑھاؤ. نہیں آقا جان، سب سے بہترین تربیت بچے کی وہ ہوتی ہے جو والدین کرتی ہیں. جو تربیت آپ کریں گے وہ کوئی نہیں کر پائے گا، چاہے وہ امامے والا مولانا ہو یا غیر مولانا ہو. آپ کی کری ہوئی تربیت سب سے کامیاب ہے بچے کے حق میں. آپ تربیت کریں، آپ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالیں. جس طرح سے آپ کی آفس ہے، یہ بھی آپ کائنڈ آف آفس سمجھیے. اولاد کی تربیت، وقت دیں اولاد کو، ٹائم دیں اولاد کو. ان یحسن اسمہ، ان یحسن ادبہ، اچھا نام رکھیں، اچھا ادب سکھائیں. تیسرا ان یعلم القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں. تعلیم دیں، کم سے کم اسی غرض سے تعلیم دیں کہ کما تدین و تدان. اگر آپ تعلیم دیں گے تو یہی تعلیم مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گی. کم سے کم اتنا سکھا دیں کہ یہ بچہ مرنے کے بعد ایک پارہ کسی دن بیٹھ کے خود بھی پڑھ دے. اتنا سکھائیں کہ آپ کے لیے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے. روایات میں کہتے مرنے کے بعد زندگی میں تو نیڈ کم ہوتی ہے، مرنے کے بعد نیڈ زیادہ ہوتی ہے. مردہ جو قبر میں پریشان و بے حال ہے، یہ چیختا اور چلاتا ہے اور کہتا ہے کاش کوئی ہمیں ایک فاتحے کے ذریعے یاد کر لے. خلاصہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں، روایات حفظ کروائیں، ورنہ اسی پہ چلتا رہا تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. آخر الزمان میں بچنے کا ایک راستہ، میں نے کیا کہا تھا؟ آخر الزمان پر از فتن ہے، پر از فتن. چاروں طرف فتنہ، چاروں طرف فساد، چاروں طرف بدعتیں. جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ بدعتیں ایجاد کرتا چلا جاتا ہے. کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا.
ایسے بدعتوں والے دور میں بچنے کا ایک راستہ کیا؟ ایک راستہ ہے کلام اہل بیت سے تمسک. اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم. جب اللہ کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے تو اس پر علم روک دیتا ہے, اسے علم ہی نہیں دیتا ہے. اور حقیقت علم ہے کلام اہل بیت, روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام. اگر کوئی انسان دنیا کا علم رکھ رہا ہے لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی فرمائشات کا نہ علم ہے نہ اس پر عمل کر رہا ہے, وہ جاہل ہے. اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم, اس کے اوپر علم روک دیتا ہے. ایک آخر الزمان میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کلام سے تمسک. دوسرا اس پر آشوب اور پر فتن دور میں بچنے کا راستہ ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود اور ان کے ذکر سے تمسک. جتنا زیادہ آپ امام زمانہ کے ذکر میں محو رہیں گے, جتنا زیادہ آپ امام زمانہ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ محفوظ رہیں گے. یہ جملہ یاد رکھیں. آپ جتنا اپنا وقت امام زمانہ میں گزاریں گے, امام زمانہ کی یاد میں گزاریں گے, اتنا ہی آپ ہر طرح کے فتنوں سے بچے رہیں گے. یہی وجہ ہے آپ سے کہا گیا امام کے وجود کی معرفت حاصل کرو, امام کی معرفت حاصل کرو, امام کا انتظار کرو. انتظار یعنی کیا؟ انتظار یعنی کیا؟ انتظار یعنی مثال کے طور پہ دو طرح کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. چوز آپ کو کرنا ہے کہ کون سا انتظار بیٹر ہے, کون سا انتظار بہتر ہے. مثال کے طور پہ ایک انتظار یہ کہ ہم جنگ کر رہے ہیں, ہمارا لشکر بہت چھوٹا سا ہے, سامنے بہت بڑا لشکر ہے, ہمیں امید ہے کہ ایک ٹکڑی آنے والی ہے کل. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم چھوڑ کے جنگ پیچھے بھاگ جائیں یا کل تک انہیں روک کے رکھیں؟ اگر ہم چھوڑ کے پیچھے بھاگیں تو بھاگنے والوں کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک یہ کہ جناب والا امام زمانہ کا انتظار کرو اور بالکل ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھو, کسی چیز سے کوئی مطلب نہ رکھو, کسی چیز سے کوئی مطلب نہ رکھو, کسی کی کوئی مدد نہیں, کسی سے ملنا جلنا نہیں, سماجی کاموں میں کوئی دخالت نہیں, سیاسی کاموں میں کوئی دخالت نہیں. ایک تو یہ معنی انتظار ہے. دوسرا انتظار کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر وقت امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے سماجی کاموں میں اپنی دخالت پیش کر رہے ہیں. ہم پڑوسیوں کا بھی خیال کر رہے ہیں, ہم گھر پہ بھی جا رہے ہیں, ہم رشتہ داروں کے پاس بھی جا رہے ہیں, بھائیوں کا بھی حال چال پوچھ رہے ہیں. ایک انتظار کا یہ معنی ہے. بہترین چیز یقیناً انتظار امام فرج ہے, بہترین شے یقیناً انتظار امام زمان ہے, بہترین شے جو آپ کو آخر الزمان کے ہر فتنے سے نجات دے گی. امام نے فرمایا آخر الزمان میں جو تمہیں فتن گھیر لیں تو یاد رکھنا اس پر فتن دور میں اہل نجات صرف و صرف وہی ہوں گے جو امام زمان سے متمسک و متصل ہوں گے. امام زمان سے متصل یعنی کیا؟ یعنی وہ آدمی امام زمانہ سے متصل ہے جو مہینے میں ایک مرتبہ امام زمانہ کا تذکرہ کر رہا ہے, یا وہ انسان امام زمانہ سے متصل ہے جو ہر روز سوتے اٹھتے امام زمانہ کا تذکرہ کر رہا ہے. سوتے ہوئے جیسے ہی آنکھ کھلے السلام علیکہ یا صاحب الزمان, سونے سے پہلے آنکھ بند ہو تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں سلام پیش کریں, تاکہ آپ کا یہ جو دل کا تار ہے یہ تار ٹوٹنے نہ پائے, یہ متصل رہے امام زمانہ سے. امام زمانہ کے ذکر کے ذریعے, امام زمانہ کے فرج کے لیے دعاؤں کے ذریعے جب بھی وقت ملے اللہم عجل لولیک الفرج آپ کی زبان پہ ہو, یا صاحب الزمان یا مہدی آپ کے جگہ پہ ہو. جتنا زیادہ کثرت سے آپ امام زمانہ کا تذکرہ کریں گے اتنی ہی معنویات اور روحانیت آپ کے اندر پیدا ہوگی اور اتنا ہی آپ دین سلیم سے متمسک رہیں گے. دین سلیم سے متمسک, وہ دین کے جس دین کی ترویج کی گئی, وگرنہ آخر الزمان ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسا کافرا. صبح کا سورج مومن تھے اور شام ڈھلتے ڈھلتے صاحب کیا ہو گئے؟ کافر. آخر الزمان میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟
امام زمانہ کا تذکرہ. صبح اٹھے, نماز فجر پڑھے, نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہم انی اجدد لہو فی صبیحۃ ھذا اليوم, اے میرے پروردگارہ آج کی صبح دوبارہ ہم اس سے اپنی بیعت تجدید کر رہے ہیں, دوبارہ ہم اس کی بیعت کر رہے ہیں. یعنی ہر صبح اٹھو تو امام زمانہ کی بیعت کرو, امام زمانہ کی بیعت کرو, تاکہ ادھر ادھر کی خرافات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آ نہ پائیں. ہر روز امام زمانہ کی بیعت کرو, ہر روز امام زمانہ کی بیعت کرو, پورے دن امام زمانہ کا تذکرہ. جو دعائے زمن الغیبہ پڑھو, دعائے استغاثہ پڑھو, سلام اللہ الکامل التام الشام العام, اسی طرح اور بہت ساری دعائیں جو امام زمانہ کے بارے میں وارد ہوئی انہیں پڑھیں, تاکہ امام زمانہ سے متمسک رہیں, متصل رہیں. ہمارے زمانے کی حجت ہے, ہمارے زمانے کا امام ہے, ہمیں اسی امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا, ہمیں اسی امام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, اسی امام کے ساتھ ہمارا سوال و جواب ہوگا. ہماری حالت تو یہ ہے, ہم سے بھی کہا جاتا ہے جناب والا امام زمانہ ظہور نہیں فرما رہے, امام زمانہ ظہور نہیں فرما رہے. ہماری حرکتیں تو ایسی ہوں, ہماری دعاؤں میں تو وہ اثر ہو. آپ خود اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے, آپ اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے, کیا ہماری دعا اتنی باشدت ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں وہ شدت ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں وہ تڑپ ہے؟ کیا ہماری دعاؤں میں وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا احساس ہے؟ ہم دعا کرتے پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگارہ ہم کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ کسی طرح کی کوئی شکن نمودار ہوتی, کوئی احساس ہوتا ہے ہمارے چہرے پہ؟ امام زمانہ کے ظہور کے لیے گڑ گڑا کے دعا کرو, تڑپ کے دعا کرو. انسان جب کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے, ایک بچہ جب اپنے والد سے ضد کرتا ہے تو کیسے ضد کرتا ہے, کیسے ضد کرتا ہے؟ کبھی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, کبھی اس کا دامن پکڑتا ہے, ہر طرح سے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے. ہم بھی کبھی گڑ گڑا کے اس بچے کی طرح خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کی ضرورت ہے, ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے, ہم پریشان ہیں. کون نہیں پریشان ہے؟ کون نہیں پریشان ہے؟ ہر انسان پریشان ہے, پیسے والا بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان ہے, دولت مند بھی پریشان ہے, سب پریشان ہیں, سب پریشان ہیں. ابھی بعض اوقات میں خود اکیلے بیٹھتا ہوں اور سوچنے لگتا ہوں. کل میں سوچتا رہا, یقین کریں 1 سے 2 گھنٹے مجھے نیند نہیں آئی. میں سوچ رہا تھا, میں مثال کے طور پہ 25-26 سال کا ہو گیا, فلاں صاحب 50 سال پہ چلے گئے, فلاں صاحب 55 سال پہ چلے گئے, فلاں صاحب 60 سال پہ چلے گئے, ہم بھی ایسے ہی جائیں گے. یقین کریں نیند نہیں آ رہی. آپ کبھی غور کریں, بیٹھے سوچیں, مطلب حد سے زیادہ زندگیاں تو جا چکی ہیں. پوری عمر مرے جا رہے ہیں, مٹے جا رہے ہیں, نمی دنم یہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں, اپنی باتیں کر رہا ہوں. پوری عمر مرے جا رہے ہیں, مٹے جا رہے ہیں, یہاں دوڑ وہاں دوڑ, یہ کر وہ کر وہ کر وہ کر, اور آخر میں پتہ بھی نہیں چلا قبر میں پہنچ گئے. اگر یہی موت اگر انسان کو یاد آتی رہے, اپنی موت یاد آتی رہے, تو میرے خیال سے جتنے بھی یہ فتنہ و فساد ہیں دماغ سے نکل جائیں گے. جہاں انسان کی عمر کی کوئی اوقات و حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ زمانے چلے گئے جب عمریں 100 سال کی ہوا کرتی تھی. 60 سال جو انسان جی لیتا ہے, 60-65 سال, وہ بڑی خوشی مرتا ہے کہ چلو ہم نے اپنی پوری زندگی ادا کر لی. مطلب 60 اور 65 پہ زمانہ پہنچ چکا ہے. اب ایسے ماحول میں, ایسے لمحات میں عقل مند انسان کیا کرے گا؟ دین نے کبھی آپ کو دنیا سے منع نہیں کیا ہے, ہرگز دین نے دنیا سے منع نہیں کیا. میں اپنی مجلسوں میں بھی یہ جملہ ذکر کرتا رہتا ہوں, وہ دین, غور سے سنیے گا, اسے لکھ لیجئے گا, وہ دین جو دنیا نہ سکھائے, ہم اس دین کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم نہیں مانتے اس دین کو جو دنیا نہ سکھائے. دین نے ہمیں سکھایا ہے دنیا میں کیسے زندگی بسر کریں. یہی تجارت کے جس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں, یہ تجارت اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں سکھائی ہے. گویا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کریں, دین ہمیں سکھاتا ہے کس طرح سے پیسے کمائیں.
دین نے ترغیب دلائی ہے کہ معاشی حالات آپ کے بہتر ہوں. یہ ہرگز اپنے ذہن میں تصور نہ کریں کہ نمی دنم جو بھی آتا ہے وہ دنیا کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے. نہیں آقا جان، دنیا کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے چکر میں دین سے غافل نہ ہو، دنیا میں اتنا زیادہ محو نہ ہو جائے کہ امام زمانہ آپ کو ہفتے یا مہینے میں یاد آئیں. آخر الزمان میں بچنے کا راستہ، بس آخری جملہ، بچنے کا راستہ، ایمان بچانے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، کثرت سے امام زمانہ کا تذکرہ کریں. جب جہاں موقع ملے امام زمانہ کا تذکرہ کریں. امیر المؤمنین کے دور میں بچنے کا راستہ کیا تھا؟ قنبر کے لیے راستہ کیا تھا؟ بوزر کے لیے راستہ کیا تھا؟ مقداد کے لیے راستہ کیا تھا؟ کیا راستہ تھا؟ علی کے دامن کے سوا کوئی دامن تھا؟ رسول گرامی نے کہا قنبر یاد رکھو، بوزر یاد رکھو، سلمان یاد رکھو. اگر ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور علی تک و تنہا ایک راستے پہ جا رہے ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا، لیکن علی کو فالو کرنا. ساری دنیا کو چھوڑ دینا، ساری دنیا کو چھوڑ دینا. جناب ابو ذر کا غلام ابن عباس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ جنگ جمل والے دن میں کنفیوز ہو گیا کہ زور تک سوچتا رہا. سوچتے سوچتے اچانک ظہر کے وقت مجھے حدیث یاد آ گئی کہ پہلے میں کسی اور کی طرف تھا، لیکن اچانک مجھے حدیث یاد آ گئی. رسول گرامی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں. جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائے گا. کہ جیسے یہ حدیث مجھے یاد آئی میں نے دامن چھوڑا اور حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا. ایک حدیث کے ذریعے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اس زمانے میں اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو وہ علی کے دروازے پہ جائے. اسی طرح آج اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو امام زمانہ کی چوکھٹ پہ آئے، امام زمانہ کی یاد میں محو ہو، امام زمانہ کا کثرت سے تذکرہ کرے. یہ اپنے ذہنوں میں عقیدہ تعطیل ختم کیجئے. عقیدہ تعطیل بساتے چلے جا رہے ہیں. جناب والا امام زمانہ تو ہے ہی نہیں، امام زمانہ تو ہے ہی نہیں، جب تک امام نہیں ہے تب تک ایسا ہوگا. یہ جب تک کا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت کا وجود ہے، حضرت حاضر و ناظر ہیں. میں نے مثال بھی دی تھی، ظاہر مشہور او غائب مستور. کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کما ينتفعون الناس بالشمس اذا سطرها السحاب. جس طرح لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں. بادل آ جاتے ہیں تب بھی سورج اپنی روشنی جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنی پہنچاتا ہے. غیبت یعنی بادل. جس طرح سورج بادلوں کے باوجود اپنی روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح امام زمانہ غیبت کے باوجود جس مقدار میں تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے وہ ہدایت آپ تک پہنچا رہے ہیں. منتہا آپ متمسک تو رہیں. علی کی ہدایات ان تک پہنچی جو علی سے متمسک تھے. اسی طرح امام زمانہ کی ہدایات ان تک پہنچے گی جو امام زمانہ سے متمسک رہے گا. امام زمانہ سے تمسک کے لیے ہر طرح کے بت اپنے ذہنوں میں مار دیں، ہر طرح کا بت. امام زمانہ کے وجود کے سامنے سارے وجود پھیکے. وہ معرفت اپنے اندر پیدا کرے جو امام حسین کی ابوالفضل عباس کے اندر معرفت تھی. میں نے اکثر اس سے پہلے مجالس میں کہا تھا کربلا میں اصحاب حسینی کی کامیابی کا راز صرف اور صرف یہی تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا تھا، اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دیا. مولا عباس نے کس طرح پہچانا؟ ایسا پہچانا کہ امام صادق جب ابوالفضل عباس کی زیارت کے لیے آئے تو گواہی دی. امام معصوم گواہی دے رہا ہے مولا عباس کی شان میں. کیا گواہی ہے؟ اشہد ان لک بالتسلیم والتصدیق. اے چچا عباس، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امام حسین کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا.
کیا بہترین بھائی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی حفاظت کی. مولا عباس نے اپنی تمام خواہشات کو کنارے رکھا حسین ابن علی کی خواہشات کے سامنے. حکم صرف امام حسین کا. اور یہی وجہ ہے جب ابو الفضل عباس کی آواز حسین ابن علی کے کانوں تک آئی تو مولا نے کیا جملہ فرمایا؟ اکثر ہم مصائب میں پڑھا کرتے ہیں. مولا نے فرمایا الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عباس آپ کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. میں نے بیان کیا تھا انکسر ظہری یعنی عباس میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے امام حسین کو عباس سے کتنی امیدیں تھیں. عباس حسین کے لیے کتنا بڑا سہارا تھا. عباس صرف حسین کا سہارا نہیں تھا، سب کا سہارا تھا. جب کربلا میں وہ 4 سالہ بچی جس نے ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ رکھا، اس نے سارے بچوں کو جمع کیا کہ بچوں اب تم پیاسے نہیں رہو گے، میرا چچا پانی لانے کے لیے گیا ہے. اس بچی کو عباس پہ بھروسہ تھا. اسی طرح جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا، جیسے ہی مدینے سے روانہ ہوا کسی سید زادی نے جب جناب زینب علیہ مقام کے سامنے ایک احتمال پیش کیا کہ اگر کربلا میں ایسا ہو تو جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی کہ خبردار اپنی زبان سے ایسا احتمال پیش نہ کرنا. ارے کس کی مجال جبکہ میرا بھیا عباس میرے ساتھ ہو. سب کا سہارا ابو الفضل عباس، سب کا آسرا ابو الفضل عباس. یہی وجہ ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بشیر کو مولا نے حکم دیا اے بشیر جا کے مدینے والوں کو بتا دو. بشیر مدینے میں داخل ہوا، اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا. اے مدینے والو یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، امام حسین کو کربلا میں مار دیا گیا. کہتے بشیر نے جیسے یہ اعلان کیا ایک کمر خمیدہ بی بی کے جس کے ہاتھ میں عصا تھا دوڑتی ہوئی بشیر کے پاس آئی کہ اے بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ اے بی بی میں حسین ابن علی فاطمہ کے لاڈلے حسین کی بات کر رہا ہوں. بس جیسے ہی سننا تھا بی بی زمین پہ گر گئی، غش آ گیا. اب جیسے ہی غش سے فاقہ آیا کہ ذرا بتا میں تیری باتیں کیسے مانوں؟ میرا بیٹا عباس تو حسین کے ساتھ تھا، مجھے اتنا بتا دے پہلے حسین کو مارا گیا یا میرے بیٹے عباس کو مارا گیا؟ جیسے ہی سننا تھا کہ بی بی آپ کا بیٹا شجاع تھا، آپ کا بیٹا بہادر تھا، آپ کا بیٹا جری تھا. بی بی پہلے آپ کے بیٹے کے شانے قلم کیے گئے، بی بی آپ کے بیٹے کی پیشانی پہ تیر مارا گیا، بی بی آپ کے بیٹے کی پشت پہ گرز ماری گئی، بی بی آپ کے بیٹے کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. ام البنین نے اتنا سنا بشیر کو بلایا کہ بشیر بس مجھے اتنا بتا دے، تو نے ابھی بتایا نا میرے بیٹے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے کہ ہاں بی بی دونوں بازو قلم ہو گئے تھے کہ بشیر بس اتنا بتا دے کربلا میں جب بھی کوئی شہسوار گھوڑے سے گرا ہوگا تو اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا لیکن میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے. اب اتنا بتا جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ارے کلیجے کے بل زمین پہ آیا یا منہ کے بل زمین پہ آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.